قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اختیار کر لی تھی۔ قارون خوبصورت ہونے کی وجہ سے منور کہلاتا تھا اور تورات کا بھی بہت بڑا قاری تھا، لیکن نبی کا گستاخ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ وہ بہت بڑا مالدار تھا، 10 آدمیوں کی جماعت اس کے مال کو گن بھی نہیں سکتی تھی۔ قارون اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی قوم کے غرباء کو گھٹیا سمجھتا تھا۔ اپنے کثرت مال کی وجہ سے اس کے دل میں ان کی کوئی عظمت نہ تھی۔ قارون مصر میں رہنے کے باوجود بھی فرعون کا ایجنٹ تھا، اس لیے وہاں بھی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہتا تھا اور اپنے تکبرانہ انداز سے بھی ان پر غصہ کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس کی قوم نے اسے کہا، تم اپنے کثیر مال کی وجہ سے اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات حاصل کرو۔ قارون نے کسی کی نصیحت کو قبول نہ کیا، بلکہ کہنے لگا، یہ مال تو مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے تو اپنے علم سے اسے حاصل کیا۔ علم سے مراد تورات کا علم ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے کلعی کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ جب وہ زرق برق کا لباس زیب تن کیے ہوئے شاندار سواری پر سوار ہو کر شاہانہ انداز پر نکلتا تو اسے دیکھ کر دنیا داروں کا جی للچاتا، دل میں حسرت پیدا ہوتی۔ وہ کہتے، کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، کاش ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت اور امیرانہ ٹھاٹھ میسر ہوتی۔ لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، دنیا کے مال کی حقیقت سے باخبر تھے کہ یہ ناپائیدار چیز ہے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا مال ملے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی سمجھایا کہ اس میں تمہاری بربادی ہے جو تم دنیا کا مال طلب کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مال سے زکوٰۃ وصول کروں۔ قارون نے انکار کر دیا۔ اس نے دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے سے روکنے کی کوشش کی، لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نماز ادا کرنے کا حکم لائے اور بھی کئی احکام لائے کہ تم ان پر عمل کرو، تم نے ان پر عمل کیا، اب وہ ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ سب نے کہا، ہاں یہ تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا، فاحشہ عورتوں میں سے ایک عورت کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلاتے ہیں اور اسے انعام کا لالچ دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں تاکہ سب لوگ اسے چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک فاحشہ عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار یا سونے سے بھرا ہوا ایک تشت دینے کا وعدہ کیا کہ تم سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا اور احکام الہیہ بیان کیے۔ اس دوران قارون نے بھی اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی مضمون کوشش کی۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاؤ اور کہو کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ قارون کے کہنے پر عید کے دن ہی سب کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو۔ اس طرح آپ نے اور بھی کئی احکام بیان فرمائے اور آپ نے یہ فرمایا، رب تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں زانی کو سنگسار کر دوں۔ قارون اور اس کے چمچے کڑچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یہی کام اگر تم کر لو تو پھر؟ آپ نے فرمایا، مجھے بھی سنسار کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، تم نے زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں نے؟ انہوں نے کہا، ہاں تم نے۔ ابھی وہ عورت مجمع عام میں آ کر بتائے گی۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ تم بتاؤ جو معاملہ تمہارے ساتھ درپیش آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا،
جب تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے تو اب میں سچ سچ بیان کروں گی، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس عورت نے کہا، ان لوگوں نے مجھے بلایا اور کثیر مال دینے کی پیشکش کی کہ میں تم پر تہمت لگاؤں کہ تم نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تم پاک دامن ہو، ہر طرح سے پاک صاف ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے، اے مولا کائنات، جب میں تیرا رسول ہوں تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، اسے جو حکم دو گے وہ تسلیم کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، مجھے رب تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی ایسے ہی بھیجا جیسے فرعون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہے وہ اس کا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ آپ کے اس ارشاد پر اس کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے، باقیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، اے زمین، تو قارون اور اس کے 2 ساتھیوں کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو ایڑیوں تک اپنے اندر دھسا لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ بدستور فرما رہے تھے، اے زمین ان کو پکڑ لے۔ تو زمین نے ان کو گھٹنوں تک دھسا لیا۔ پھر اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ زمین کو کہا، ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو زمین نے ان کو کمر تک دھسا لیا، پھر اسی طرح گردن تک وہ دھس گئے، اور اس حالت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے، آپ پر رحم کے واسطے ڈال رہے تھے، لیکن آپ نے شدت غصہ کی وجہ سے ان کی بات کی طرف کوئی دھیان نہ کیا، بلکہ زمین کو آخری حکم دے دیا کہ اے زمین، ان کو اپنے اندر دھسا لے۔ آخر زمین نے ان کو مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹ لیا، اور اس طرح قارون اور اس کے ساتھی نیست و نابود ہو گئے۔